بلکہ کھانی چاہیے، ان سے تعلقات بڑھانے چاہیے، موقع ملے تو پھر ہم وہاں ان کو دین کی دعوت بھی دیں گے، قریب کرنا چاہیے. جی خیرات کیا نا اس نے، اس کا عقیدہ غلط تھا، وہ تو دوسروں نام پہ پکارتے ہیں، فلاں دیوتا گیتا کا دور کراتے ہیں، اس میں یہ بات عقیدے کا یہ ہے نا. کیا کر دی جاتی ہے اس میں؟ نہیں وہ دیوتا پکارتے ہیں نا، یہ ہمارے دیوتا یہ دیوتا گیتا کا دور کراتے ہیں، غیر مسلم ہے، اس کا خیرات یا صدقہ کھانا. یہ مولانا نے بتایا کہ غیر مسلم کی خیرات کھانے کے اندر مسلمان کا اسلام جو ہے وہ ضائع اور خراب نہیں ہو جاتا. کھائیں. جی بالکل. ہاں مشرکانہ نیازیں نہ کھائیں. جی فرمائیے مولانا. جی آپ حدود و قیود کی بات کر رہے حدود و ہیں. قیود کی بات ہو رہی ہے. مولانا خطے سے تو نکلا جا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پاکستانی قوانین کو نہیں مانتا تو یہاں سے نکل جائے، لیکن دائرہ اسلام سے اگر نکلنا چاہتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا اسحاق صاحب سے بات کرنی تھی. جی کر رہے ہیں بات. جی وہ پوچھنا تھا کہ عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کے بازو کہاں تک ڈھکے ہونے چاہیے؟ جی بہت اچھا. ہاں یہ میری بہنیں بے احتیاطی کرتی ہیں کہ بازو جو ہوتے ہیں نا ننگے ہوتے ہیں، کونیاں یہ یا کونیوں سے تھوڑا نیچے تک رکھتی ہیں، یہ غلط بات ہے. یہ گٹ جو ہے نا یہاں تک تو بالکل احتیاط ہونی چاہیے، پوری طرح بازو لمبا ہونا چاہیے، ڈھکا ہونا چاہیے. اچھا جی. صرف یہ گٹ جو ہے یہ اور منہ کی ٹکیا اور پاؤں یہ ننگے رکھ سکتی ہیں، ورنہ احتیاط کریں. کان بھی چھپے ہونے چاہیے، سر کے بال بھی چھپے ہونے چاہیے. میں نے دیکھا دوپٹہ سر کا بھی کچھ ایسا ننگا ہوتا، یہ غلط بات. چہرہ اور یہ ہاتھ گھٹوں تک اور پاؤں یہ صرف ننگے رکھ سکتی ہے، ورنہ پورا خیال رکھنا چاہیے کہ کپڑے پورے ہوں، ورنہ نماز نہیں ہوگی، وہ تو ننگی ہی شمار ہوں گی. اچھا دوسرا ایک اور سوال ہے کہ ایک شخص ہے بہت زیادہ مطلب بد زبانی، لڑنا جھگڑنا، تو اس کے لیے کیا پڑھیں اور کیا کریں؟ اس کے لیے کیا ہے؟ چلو آپ نے پوچھ لیا، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ذکر اذکار جو ہے نا ان کے لیے جمعرات کہہ دیں. باجی آپ ایسا کریں کہ اسی نمبر پر نا جمعرات کے دن فون کر لیں. اچھا جی. صبح 9 بجے سے لے کر نا شام 4 بجے تک انشاءاللہ کو عمل بتا دیں گے. اللہ جمعرات کے دن اسی نمبر پر کال کریں. اللہ حافظ. جی جی بالکل ٹھیک. اسلام کو چھوڑیں اور مرتد کا لفظ چھوڑیں، باغی لے لیں اور دنیا کے سارے دستور دکھائیں اور کسی حکومت سے یہ کہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی پوچھیے. اگر پڑھائی وغیرہ وظیفہ کر رہے ہوں ایز کے دوران وہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی خاص دنوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی. یہ خاص دنوں کے اندر مولانا نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ تو آپ نے نہیں لگانا. جی. اگر آپ نے کوئی صورتیں یا کچھ پارے زبانی یاد ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. نہیں مفتی صاحب سے ہم نے پوچھا ہوا ہے تو اس دوران پوچھنا تھا. نہیں تو مفتی صاحب ہی جواب دے رہے ہیں نا کہ ایسا کرنا کر سکتے ہیں نا. جی بالکل کر سکتے. میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ ان ایام میں عورتیں قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں، اگر وہ معلمہ بچیوں کو پڑھا بھی سکتی ہیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں. تعداد جو بتائیے وہ تعداد پوری کر سکتے ہیں. جو نماز نہیں نہ پڑھ سکتا، نماز نہیں، جو آپ نے تعداد بتائی پڑھنے کی وہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں پڑھ سکتے. اوکے اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. جی جی مولانا. تو یہ دیکھ لیں. السلام علیکم. جی اگر دنیا میں یہ تماشا بن جائے کہ ہر بچہ بالغ ہونے کے بعد کیا میں تو اتفاق سے اس ملک میں پیدا ہو گیا تھا، میں اپنی مرضی سے یہاں کا شہری نہیں بنا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بلال بات کر رہا ہوں جی میوری سے. جی جی پوچھیں بلال صاحب. اچھا جی ایک سوال ہے کہ مطلب کہ آپ کے مطلب مرد کی شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ حنفی کہتے ہیں ان کے پاس حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تواتر میں حدیث ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اہل حدیث کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے. ایک تو یہ سوال ہے. یہ پوچھ لینا پہلے ایک پوچھ لیتا ہوں. ایک ہی حل ہونا پھر دوسری بات کی طرف آئیں. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیثوں کے پاس بھی حدیث ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کرے. حنفیوں کے پاس بھی حدیث ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا اس بارے میں تو آپ نے فرمایا یہ بھی تیرے جسم کا ایک ٹکڑا چھو لیا پھر کیا ہو گیا، باقی جسم کو بھی چھوتا رہتا تو انما بضعۃ کا. اب یہ اس کی جو تطبیق کرتے ہیں یا ترجیح کر دیتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے بہتر وہ نہیں، یہ باتیں غلط. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے دو متضاد حکم نہیں دیے، حکم ایک ہی ہے، سمجھنے میں فطور ہے کہ ایک چھونا ہوتا ہے عام کہ خارش ہو رہی ہے کوئی آپ نے چھو لیا
اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ تلق منری والی حدیث ٹھیک ہے. کپڑوں کے اوپر ہوگا یعنی کپڑے کے اور بغیر کپڑے کے؟ نہیں, کپڑا کے اوپر سے چھونے کی جو تعویل کی نا امام عبد الرحمن عمر, یہ تو مذاق ہے. اس کو چھونا کون کہ یہ جان چھڑانے والی بات ہے. چھونا ہے ننگے کو, مگر صاف بات ہے کہ اگر وہ چھوئے گا شہوت سے, کسی وقت خیالات اور آدمی چھیڑ چھاڑ کرتا, اس سے ٹوٹ جائے گا. پھر وہ حدیث ہوگی بسرا والی کہ ٹھیک ہے جی وضو کرے. جو بغیر شہوت کے ہوگا عام اتفاقیہ وہ ترک بنا. یہ جو ابن قیم نے علامہ البانی صاحب نے کئی بات ٹھوس وزنی کہ اگر میں جسم کے کیفیت کا فرق ہے, کیفیت کا فرق, کیفیت کا فرق. چھونا ہوتا ہے الگ الگ. اگر چھوئے گا کسی وقت خیالات اور ہیں آدمی کے, بالغ لوگ جانتے, پھر ٹوٹ جائے گا. اور اگر ویسے ہی جیسے دوسرے حصوں میں خارج کرتا ہے, اس کو بھی چھو لیا. آج کل ہمارے یہاں تو تطبیق دی ہوئی ہے کہ اگر بغیر کپڑوں کے ہے تو پھر تو وہ ٹوٹ گیا, اگر کپڑوں کے ساتھ. یہ کچھ تطبیق ہے اپنی طرف سے ایک من گھڑت بات. ذکر تو ہو رہا کہ چھوا جس نے ذکر کو کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانے کا چھونا, یہی تطبیق تو چل رہی ہے. نہیں, میں نے پڑھا ہے توفہ دلال. یہ کوئی بات نہیں, یہ مسلک کی حمایت میں گالی بات کرنے والی. ایک بات پر دھیان دینا, سیدھی بات کرو کہ جو چھوئے گا شہوت سے ٹوٹ جائے گا, جو ویسے چھوئے گا کوئی بات نہیں. یہ بلال بھائی بات واضح ہو گئی. اور جو مطلب مولانا نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ جذبات اور احساسات کے ساتھ یہ تعلق رکھتی ہے. اگر آپ کے جذبات اور نوعیت کے ہیں تو فتویٰ اور ہے. ٹھیک ہے جی, میں سمجھ گیا ساری بات. یہی بلال صاحب ایک اور مسئلہ ہے جو اختلافی لمس المرا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر بالغ عورت, خواہ وہ بہن ہو ماں ہو, اس کے بدن ننگے کو آدمی نے چھو لیا, صرف ٹچ ہو گیا, کوئی خیال نہیں, ظاہر ماما بہن کے بارے میں خیال کیا تو وہ کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا. امام ابو حنیفہ اور دوسرے کہتے ہیں ٹوٹ نہیں گیا. وہاں بھی بات امام مالک کی ٹھیک ہے کہ اگر شہوت سے کسی عورت کو چھوا وضو کرے لایا, اور اگر ویسے ہی چھوا تو کوئی بات نہیں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو صاف سمجھ میں آتی ہیں مگر گروہ بنے ہوئے ہیں کہ کوئی اس پر جم گیا, کوئی بات کو حل نہیں کرنا چاہتے کہ دین کی ساری باتیں سیٹ ہو جائیں, اپنے اپنے مطلب کی ایک ایک لے لیتے. ٹھیک ہے جی, میں سمجھ گیا. ہیلو جی, دوسرا سوال پوچھیے بھائی بلال. دوسرا سوال یہ تھا کہ میں نے مختلف کتب میں غسل کے مختلف پڑھے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مطلب کہ آپ نے مطلب کہ غرارے کر لیے, ناک میں پانی ڈال لیا, 3 دفعہ پانی بہا لے. بلال بھائی 3 دفعہ ایک سائڈ سے, پھر آپ سنیں تو صحیح نا. جی جی, یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ غسل کا مسنون طریقہ مولانا آپ کو بتا دیں, کیونکہ ہمارے گھروں میں شاور ہے نا, ہم شاور کے ذریعے سے پوچھنا چاہتے ہیں. مطلب آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بالکل یہی بات ہے. یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی جی, مولانا جواب دیں. بلال بھائی, ہر کام کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ذرا اعلیٰ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ نہیں مگر ہے وہ بھی درست. درست کیا کہ منہ میں پانی ڈالا, ناک میں ڈالا اور سر سے پاؤں تک آپ نے دھو لیا, چھاور کے نیچے جیسے کہتے چھاور, غسل ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. ایک ذرا معیاری طریقہ کہ پہلے آپ ہاتھ دھوئیں, منہ میں پانی ڈالیں, ناک میں منہ دھوئیں, ہاتھ کونیوں تک دھوئیں, سر کا مسا نہ کریں. مسا نہیں, 3 بار انگلیاں گیلی کر کے اپنے بالوں میں پھیریں اور 3 لپ بھر کر سر پر ڈالیں, پھر سارے جسم کو کریں. یہ ہوگا ایک اعلیٰ کام. مگر اگر آپ یہ کام نہیں کرتے, صرف ناک منہ میں پانی ڈال کر سر سے پاؤں تک بہا لیتے ہیں, غسل ہو گیا. غسل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں. وہ کام اگر کر لیتے آپ تو اچھا تھا. یہ آپ محلہ ابن حزم کی دیکھیں, جو اچھے عالم ہوتے ہیں وہ بات واضح کرتے ہیں, باقی چکر میں ڈالے رکھتے ہیں کہ فرض رہ گیا, غسل رہ گیا, ساری دنیا کو پریشان کرتے ہیں کہ تمہیں تو ابھی غسل بھی کرنے نہیں آتا. یہ مولویوں کے پاس ایک حربہ ہوتا, بھائی غسل کیا کرنا, سر سے پاؤں تک دھو لو, احتیاط سے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اللہ اللہ خیر صلاح, اس میں کوئی من پڑنے کوئی مشکل کام نہیں. شکریہ جی, مہربانی. اللہ جی جی مولانا. تو یہ سن لیں بھائی, جو اسلام سے مطالبہ کرتے ہیں نا کہ اسلامی حکومت ہو, وہاں یہ مذہب نہیں, ملک کا آئین ہے, کتاب و سنت دستور ہے, اور اس پر حکومت چل رہی ہے. اب آپ لفظ بدل لیں کہ مرتد کی جگہ باغی رکھی, اور دنیا کی اگر کوئی حکومت ہے نا کافر یا غیر مسلم بتا